سے پیار کرنے والے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گیا، اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، اور آ کے اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ شفا خانہ ہے جہاں خالی جسمانی امراض کی شفا نہیں ہے، جہاں روحانی امراض کی شفا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام گویا آپ جب ذکر امام حسین میں ہے تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حسین منی وانا من حسین کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تاریخ میں جو کچھ کہا گیا کہ حضور نے فلاں 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 شخصیات کے لیے بیان کیا، میں نہ ان کا نام لینا چاہتا ہوں نہ اس تاریخ میں جانا چاہتا ہوں، جو کچھ آپ کہتے ہیں تمام مسلمانوں سے دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے بیان کیا یا گڑھ لیا گیا کہ حضور نے کہا ہے۔ جو کچھ بیان کیا حضور نے یا بیان نہیں کیا لیکن منسوب ہو گیا کہ حضور نے یہ کہا ہے، وہ سب لے آئیے، وہ سب کا سب لے آئیے، جو گڑھ لیا گیا وہ بھی لے آئیے۔ یہ سب ملا کر حسین کی ایک فضیلت کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا کہ حسین منی وانا من حسین۔ ایک مل کے صلوات بیتے نام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اور یہ متواتر جملہ ہے، یعنی آپ شیوخات بخاری سے پوچھئے، تلامیذ بخاری سے پوچھئے، حتیٰ یہ کہ خوارج اور نواسب ان سے پوچھئے کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا۔ کیونکہ ہمیں جو ہمیں دین لینا ہے وہ اصل قرآن سے لینا ہے، اس کے بعد وہ سنت قطعیہ جس پر کہیں کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو دو فقرے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے حضور مکرم نے ایسے بیان فرمائے کہ جہاں پر کسی فرقے میں کسی قسم کی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ آپ اس فقیر کو جانتے ہیں کہ میں بہت سارے بین المسالک علماء کے ساتھ بیٹھ کر بہت ساری گفتگو میں شریک رہتا ہوں، تو حسین منی وانا من حسین کا یہ فقرہ، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اسے آپ معمولی فقرہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہر انسان کا کمال یا اس کے حسب سے ہوتا ہے یا اس کے نسب سے ہوتا ہے، یا انسان کا نسب ہے، بھئی کس کا بیٹا ہے، کس کا نواسا ہے، ہاں کس بھائی سے ہے، مطلب اس کا کس خاندان سے تعلق ہے۔ تو انسان کا یا نسب ہے یا اس کا حسب ہے، حسب ہے اس کا کردار، کریکٹر۔ یہاں پر ایک جملہ اپنی اصلاح کے لیے بھی آپ سب کے لیے کہہ دوں، مولا کائنات جناب امیر نے بیان فرمایا ہے کہ جسے اس کا حسب گرا دے اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا ہے۔ نسب تو بڑا اچھا ہے، فیملی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن حسب گرا ہوا ہے، جس کا حسب اسے گرا دے اس کا نسب اسے نہیں اٹھا سکتا۔ ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے، حضور کا چچا ہے لیکن حسب سے گرا ہوا ہے، اور ایک فارس کا رہنے والا ہے لیکن اتنا قریب ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ ابو ذر ہے، حضور نے فرمایا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، جن کے تقویٰ کو عیسی ابن مریم علیہ السلام کے تقویٰ سے شباہت دی گئی ہے۔ تو ایک انسان کا حسب ہے، ایک انسان کا نسب ہے۔ حضور کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین کا نسب دیکھنا ہے تو دیکھو حسین منی۔ بات نہ ضائع کیجیے گا، میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، حسین مجھ سے ہے، یہ حسین کا نسب ہے، اور حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من الحسین۔ اللہ اکبر، کہ میں خود حسین سے ہوں۔ جس کو بڑے سادہ الفاظ میں کہوں، بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے یہ بات کو اچھی طرح سے ذہن میں نوٹ کر کے جائیں، یعنی 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور عاشور کے بعد سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ تو ایک یہ فقرہ کہ حسین منی وانا من حسین، اور دوسرا یہ فقرہ جو حضور مکرم نے بیان فرمایا کہ جس میں تواتر ہے، یعنی ایوری جنریشن میں اتنا زیادہ اس جملے کو، اس حدیث کو بیان کیا گیا کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سید کا لفظ استعمال کیا ہے، سید، سید ہیں جنت کے جوانوں کے۔ غدیر آپ کے ذہن میں ہے، لفظ مولا میں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لفظ سید میں کوئی اختلاف نہیں۔ لفظ مولا میں ڈاؤٹ کو کریٹ کر سکتا ہے کہ مولا کا مطلب آقا تھا یا دوست تھا، یعنی واقعی کتنی کم نصیبی کی بات ہے
کہ اگر حضور نے فرمایا ہو کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. حضرت ابراہیم جو حضور سے کم مرتبے کے نبی ہیں، ان کا لقب ہے خلیل اللہ، یعنی ابراہیم کا دوست تو اللہ ہو اور مصطفیٰ کا دوست ہر ایک بن کے بیٹھ جائے. ایک مل کے صلوات بے نام ہے حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہ تو یہ شب یکم محرم الحرام اس تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجلس امام حسین میں جب آپ تشریف فرمایا ہے گویا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمایا. حسین اور رسول میں ایسی یگانگت ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو ذرا غور کیجئے گا کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کے علم اور اخلاق پہ بات کرتے ہیں، جب ہم کہ آپ کو امام حسین علیہ السلام سے جوڑنے کی بات کریں، تو جو زائرین انشاءاللہ عاشور پہ تشریف لے جائیں یا اربعین پہ تشریف لے جائیں، زیارت کی توفیق کے لیے مل کر اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ. تو یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت ہمیں خدائے متعال سے جوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ باب اللہ ہے. اس لیے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کہ جب جاؤ حسین ابن علی کی قبر کے پاس تو 7 مرتبہ کھڑے ہو کے کہو. یہ معمولاً زائرین شاید یہ عمل نہ کرتے اس لیے کہ یہ کم معروف ہے. صادق علیہ محمد نے فرمایا کہ جب قبر حسین کے پاس جاؤ تو 7 مرتبہ کھڑے ہو کے یہ کہو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 7 مرتبہ یہ کہو، تسبیحات 4 پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر کہو لبیک داعی اللہ. بظاہر شاید اسی سے لبیک یا حسین کا وہ نعرہ بنا ہے، کیونکہ صادق علیہ محمد کا فرمان ہے کہ لبیک داعی اللہ لبیک داعی اللہ. یہ بھی 2 مرتبہ امام نے فرمایا کہ اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے حسین لبیک، اے اللہ کی طرف بلانے والے حسین لبیک، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ان کان لم یجبک بدنی عند استغاثتک ولسانی عند استنصارک، اگر میرا بدن اس وقت آپ کو جواب نہ دے پایا کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، اور میں اپنی زبان سے آپ کی اس وقت نصرت نہ کر پایا اس لیے کہ میں اس وقت اس حیات میں نہیں تھا، اس ظاہری حیات میں، فَأَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَهَوَايَ وَرَأْيِي، تو آج میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اپنی نگاہوں سے، اپنی سماعت سے، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے اور اپنی رائے سے، یعنی اپنی فکر سے، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ امام صادق نے فرمایا کہ زیارت میں کہو یہ جا کر سبحان اللہ. یعنی فرمایا امام صادق اسلام نے کہ جب تم قبر حسین پہ پہنچو تو کوشش تو کرو کہ اپنی نگاہوں کو بھی تو حسینی بناؤ. ویسے تو یہ ہر وقت واجب ہے، لیکن کم سے کم 10 دنوں میں تو احتیاط کریں کہ آنکھوں سے کوئی خیانت نہ ہونے پائے. ویسے تو یہ زندگی بھر کے لیے واجب ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قبر حسین پہ کھڑے ہو تو فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری، کہ میں اپنے قلب سے آپ کو جواب دے رہا ہوں، اور اپنی سماعت سے جواب دے رہا ہوں، اپنی بصارت سے جواب دے رہا ہوں. دیکھیں یہ اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، گفتگو ہو رہی ہے علم اخلاق اہل بیت علیہ السلام پر. تو میں اپنی نگاہوں سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، یعنی کم سے کم ان 3 اعضاء کے لیے آنکھوں سے خیانت نہ ہونے پائے ان 10 دنوں میں، کانوں سے حرام سماعت نہ ہونے پائے، اور زبان سے حرام گفتگو نہ ہونے پائے. یہ کوئی 10 دنوں میں اپنے آپ کو ان اعضاء کو بچا لے تو یقیناً امام حسین علیہ السلام یہ کرم فرمائیں گے، اس کے قلب میں گویا حسینیت کا نور وہ تابندہ و پائندہ ہو جائے گا. ورائیی و ہوایا، اور فرمایا کہ میں اپنی فکر سے اے امام حسین آپ کو جواب دے رہا ہوں، اور اپنی خواہش سے آپ کو جواب دے رہا ہوں، یعنی میری خواہش آپ کی خواہش کے تابع. کسی نے جب صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ سلمان کو یہ مقام کیوں ملا تھا، تو فرمایا کہ جعل ہواہ ہوا علی. امام نے پہلے تو فرمایا فارسی نہیں کو سلمان، سلمان محمدی کو. کیا شان ہے. یعنی کتنے سادات کرام تشریف فرماؤں گے، کوئی نقوی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی رضوی ہے، تو اگر کوئی سید نہ ہو تو خود سے تو نہیں کہہ سکتا امام رضا سے منسوب کر کے اپنے آپ کو رضوی، جب تک کہ سید نہیں ہے. یا زیدی تو نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو جب تک کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب نہیں ہے. اگر کیا مقام ہے حضرت سلمان کا کہ محمد مصطفیٰ کی اولاد سے ہے نہیں،
لیکن امام صادق نے کہا گویا سمجھو کہ ہیں اہل بیت میں، تو کہو زیدی رضوی نہیں کہو، نقوی نہیں کہو، محمدی کہو، سلمان محمدی کہو. تو سلمان کو یہ مقام ملا کیوں ہے؟ فرمایا جعل ہواہ ہوا علی، سلمان نے کام کیا تھا کہ اپنی خواہش کو ختم کر دیا، اپنی خواہش کو خواہش علی بنا دیا. یہ سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی؟ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ سلمان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے تھے. یہ خود بخود محرم الحرام میں ایک ایسا کرم ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ جب فرش عزا بچھا ہوتا ہے تو کوئی کہاں کا امیر ہو اور کوئی کہاں کا فقیر ہو. سبحان اللہ. مل کے صلوات بیتے نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو نیاز و تبرک کی سنت ہے یہ بھی تو حسین کے دادا ابو طالب علیہ السلام سے چلی. دعوت ذوالعشیرہ میں جو کھانا کھلایا ہے، پروردگار تو نے تو پچھلی قوموں کے لیے من و سلوہ نازل کیا تھا، تو اپنے حبیب کے لیے بھی اس قوم کے لیے بھی من و سلوہ نازل کر دے، کوئی غذا کا اہتمام کر دے. کہ نہیں، ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کا نمک حلال بنانا چاہتا ہوں. تو دسترخوان ابو طالب علیہ السلام پر مہمان بنے سب. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کبھی ابو طالب کے ماننے والوں کے نیاز کی کمی نہیں ہوئی. سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے، انہوں نے اس فقیر کو یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے. اس کے بعد ظاہر ہے طالب علموں کا کام کیا ہوتا ہے، استاد محنت کرنا آپ کا کام. کجاؤ ڈھونڈو، اور میں نے جستجو کی، کہا ایک مرتبہ نہیں حضرت علی نے سلونی کہا ہے اور ایک موقع پہ نہیں کہا ہے. بالکل ابتدا اشرا میں ایک بات گزارش کر دوں، مدینے میں کہا سلونی، یا تو نعرہ لگائے نہیں، ایسے لگیں کہ شاہ نجف راضی ہوں آپ سے اس کیفیت میں. اس کا ایک ادب ہے. لیکن جتنی بار سلونی ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں. علی کے بابا کا ذکر ہے. میں چونکہ آج حضور مکرم کے اخلاق پہ ابھی کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، تو حضور کو پالنے والے کا تو ذکر ہو جائے اس سے پہلے. علم یجد کا یتیمن فآوا، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا ہے. کتنا پاکیزہ ہوگی ابو طالب علیہ السلام کی گود کہ اللہ نے کہا کہ ابو طالب نے پالا تھا، لیکن در حقیقت میں نے پالا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جو ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، یہ فضیلت کی دشمنی ہے، یہ فضیلت کی دشمنی ہے. اس لیے مجھے بات کرنا ہے بے شمار. ابو طالب علیہ السلام سے جو ایک بغض اور عناد ہے، در حقیقت یہ فضیلت چونکہ انہیں حاصل ہے. پتہ کیا فضیلت؟ اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. پھر سے کہہ رہا ہوں، کافر پالنے کا موقع تو بہت سے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. کیا پاکیزہ گود ہے کہ جو اس میں پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابو طالب علیہ السلام کو سلسلہ بھی عطا فرمایا. طالب، عقیل، جعفر، علی ابن ابی طالب. حضرت امیر انیس نے کسی اور موقع کے لیے کہا تھا، لیکن میں اس سے استفادہ کر رہا ہوں کہ جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا، جو عنایات الہی سے ہوا نیک ہوا. نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. طالب ہیں، اس کے بعد پھر عقیل ہیں، ایک مقام خاص، پھر اس کے جعفر، طیار، علمدار، اور پھر حیدر کرار. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے نا. جب مولا علیہ السلام سے کہا جائے کہ یا علی ابو کا فی النار، تمہارے بابا تو جہنم میں نعوذ باللہ، اور علی پلٹ کے سامنے جواب دیں کہ انا قسیم الجنت والنار، میں جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں.
یعنی مولا علی نے قیامت تک کے لیے سمجھا دیا کہ جو ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرے اسے میرے باپ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے باپ کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کہاں جانے والا ہے۔ تو ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں سے جو دعوت ذو العشیرہ سے دسترخوان چلا جو آج تک ایسا جاری و ساری ہے، میں نے کہا کہ امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیتی ہے مجلس امام حسین علیہ السلام۔ یہ اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ یہاں امیر بھی فقیر بن کر بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور فقیر بھی حسین کا امیر بن کے یہاں سے کھا کے چلا جاتا ہے۔ ایک اور صلوات بھی تو نام ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بلندتر محمد وآل محمد کا۔ تو اگر اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دیکھیں تو امام جعفر صادق اسلام سے پوچھا گیا کہ سلمان کو یہ مقام کیوں ملا ہے کہ انہیں محمدی کہہ رہے ہیں آپ، فارسی کی وجہ محمدی کہہ رہے ہیں؟ پہلے فرمایا جعل ہوا علی جن، سلمان نے اپنی خواہش کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہش کو خواہش علی شیخ نبی طالب میں تبدیل کر دی، اب جو علی کی مرضی ہو۔ یہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے، بات پہنچ رہی تھا، مولا سے بننے کا میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو مجلس امام حسین میں آ جائے کسی مثلا فرقے سے وہ اپنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو علی کو مولا سمجھ کر آیا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا کا مطلب یہ جو ہے سادہ الفاظ میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ہمارے اپنے نفس سے زیادہ اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، بلکہ اس کی اصلاح کر لوں میں خود، ہمارا اپنا اختیار ہی کہاں ہے؟ جو اختیار ہے وہ اختیار ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ ہے مولا سمجھنے کا مطلب۔ تو جب ہم قبر امام حسین علیہ السلام پہ جا رہے ہیں، آپ کو چاہیے عربی یاد رہ سکے نہ رہ سکے، لیکن آپ اس اردو کو یاد رکھ لیں، فقط اجابک قلبی وسمعی وبصری ورأیی وہوایا۔ اے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں جواب دے رہا ہوں آپ کے صدا استغاثہ پر۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اپنے قلب سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے، اپنے انٹلیکٹ سے، اپنی فکر سے، اور وہ ہوایا اور اپنی خواہشات سے، یعنی یہ سب تابع ہے حسین ابن علی کے۔ اللہ اکبر، یعنی ان 10 دنوں میں کم سے کم آنکھوں سے خیانت نہ ہو، عرض کر رہا ہوں، یہ 10 بستہ عرض کر رہا ہوں، اور زبان سے حرام گفتگو نہ ہو، اور کانوں سے حرام سماعت نہ ہو، اور دل میں حرام خیال نہ آئے۔ اگر یہ 10 دن کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا تو یقین فرماؤں کہ پھر حسین خود ہی سنبھال لیں گے انشاءاللہ سے۔ اتنا بڑا کریم گھرانہ ہے، کریم ابن کریم ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ تو یہ تو 10 دن کے لیے تو ایک تربیت گاہ ہے نا، اس فرش ادا پر آ جانا۔ تو مجلس میں اپنے آپ کو فقط مجلس میں حسینی نہ سمجھے، بلکہ جیسے آپ مجلس سے باہر جا رہے ہیں، دوسری مجلس میں جا رہے ہیں، اس کے بعد صبح آپ اپنے کسی جاب پر ہے، اپنے آفس، کیونکہ ہمارے مذہب میں اور عیسائیت میں جو فرق ہے وہ یہی ہے۔ دیکھیں اس وقت جو ایتھیزم پوری دنیا میں ہے، اس ایتھیزم میں ایک مشکل یہ ہے کہ حتیٰ جو کرسچینٹی کی پریکٹس کرنے والے تھے، اب جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو چھوڑ رہی ہے، اس لیے کہ اس میں لاجک نہیں ہے۔ اس دین میں بعض مرتبہ وہ تحریف شدہ دین، ود ڈیو ریسپیکٹ، بہت ساری انجیل کی آیتوں میں وہ لاجک انہیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ چھوڑ رہے ہیں اسے۔ تو اگر بہت زیادہ وہ پریکٹسنگ رہ بھی گئے تو کتنا پریکٹسنگ رہ گیا ہے، ہم وہ نہ کریں کہ جو انہوں نے کیا ہے، کہ اگر بہت زیادہ اس نے اپنے آپ کو مذہب سے جوڑ کر بھی رکھا تو وہ سنڈے کو آ کر چرچ میں گویا یہ کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہیلو گاڈ، اور اس نے آ کے عبادت کی، اور جو اپنے ریچولز انجام دینے سے جب واپس جانے لگا تو گڈ بائی گاڈ، سی یو نیکسٹ ویک۔ اب ایک ہفتے تک جو میں نے کرنا وہ میں نے کرنا، اس کا رب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین یہ نہیں، دین ہے 24/7۔ آپ مولا کے غلام فقط چند لمحوں کے لیے 24/7 ہے آپ۔ جو غدیر کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ 24/7 ہے۔ تو کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں کہ ہم دین سے خارج ہیں ہم۔ تو وہ جو اخلاقیات ہے اس کا تعلق فقط مجلس امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے۔ اب یہاں سے باہر نکلیں، میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، حجاب کرنا واجب ہے تو مجلس میں تو اوجب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی واجب ہے، اس لیے کہ ہم سب غلام اہل بیت علیہ السلام ہیں، ہم کنیزان ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا۔ تو اگر ہم امام کو حاضر و ناظر جان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام فقط مجلس میں حاضر ہوتے ہیں جہاں کہیں ہم موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، یہ اخلاق اہل بیت علیہ السلام بہت اہم ہے۔ تو عزیزوں، اور آہستہ آہستہ میں آج کے تک بات کو اپنے ایک مقام تک لے جاؤں
تو کل ہم نے گفتگو کی تھی تھوڑا سا علم کے بارے میں کہ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، اگر قرآن سے علم چاہیے تو آنا پڑے گا اہل بیت کے در پر، اور واقعی اگر اخلاق چاہیے آنا پڑے گا در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ذہن میں رکھیے گا، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 199، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ یہ 3 حکم دیے سرکار ختم مرتبت کو کہ خذ العفو، یہ فیملی لائف کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا۔ اگر کوشش کر سکا میں تو فیملی لائف کے اخلاق پر بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ جو اس وقت شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے وہ خاندانوں پر ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ خذ العفو فرمایا فقط معاف نہ کرو، معافی کو تھام کے رکھو۔ کاش کسی میں صفت آ سکے، خذ العفو وامر بالعرف، اور نیکی کا حکم دو لیکن وعارض عن الجاہلین، جو اگنورنس ہے جاہلین ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا تحمل بھی رکھیں، تھوڑا سا صبر و برداشت بھی رکھیں۔ اگر علم حلم کے بغیر ہے تو فائدہ نہیں اس علم کا، علم کے ساتھ برداشت بھی تو ہونی چاہیے۔ تو عارض عن الجاہلین، جاہلین سے اعراض کر لو۔ امیر المومنین آپ نے فقط فاتح بدر و خیبر و حنین سن رکھا ہے نا، علی کا ذرا یہ رخ بھی سنیے گا۔ امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں، کسی نے سب و شتم کیا مولا علی پر، سر جھکاتے ہوئے ایک شعر پڑھا علی نے، یہ پڑھا کہ خدا کی قسم میں جانتا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا ہے، لیکن حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہا۔ یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ حق بنتا ہے یہاں پر بلندر صلوات بید نام حیدر کرار علی بن ابی طالب، یہ بھی علی۔ اگر گویا علی بن ابی طالب ہر ایک سے الجھتے پھریں گے تو پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ عارض عن الجاہلین، جاہلین سے روگردانی کر لو۔ مولا کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ میرے لیے کہہ رہا ہے، لیکن حسن ظن رکھا کہ شاید مجھے نہ کہا ہو۔ علی فقط ذوالفقار کا علی تھوڑی ہے، علی تو گفتار کا بھی علی ہے، علی تو کردار کا بھی علی ہے، سبحان اللہ۔ امیر المومنین پھر سے سناؤں تاکہ یہ جوان ذہن میں رکھیں۔ آج کل چونکہ بہرحال سوشل میڈیا تو ویسے ہو سکتا ہے فزیکل کوئی کانفلکٹ اور لڑائی کم ہوتی ہو، لیکن آپس میں جو دست و گریبان ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارا مزاج کیا بن چکا ہے؟ ورڈ شوڈ بی مائن، آخری جواب میں اسے دے کر منہ بند کرواؤں گا، میں چپ نہیں ہوں گا، وہ جو وہ آخری جواب میں ماروں گا اس کے منہ پہ۔ اب یہ بھائی بھائی کا مسئلہ ہے، خاندان میں شوہر زوجہ کا مسئلہ ہے، ہاں فائنل ورڈ میرا ہوگا۔ امیر المومنین ظاہری خلافت کا زمانہ، تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا ایک خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے۔ مولا نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا اے علی میں ایک شخص کی کنیز ہوں، اس نے مجھے کھجور لینے کے لیے بھیجا تھا، کھجور لے کے جب واپس گئی تو میرے مالک کو کھجور پسند نہیں آئی، اس نے کہا واپس کروا کے آؤ۔ اب تو جو دکاندار ہے وہ لے نہیں رہا، اب میں یہاں مجبور ہو کے بیٹھ گئی ہوں کہ کیا کروں، نہ دکاندار میری بات مان رہا ہے، نہ وہ جو میرا مالک ہے وہ میری بات سن رہا ہے، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ امیر المومنین نے اسے ساتھ لیا۔ اچھا کوفہ ہے یہ، ابھی تک سارے کوفہ والے علی کو جانتے نہیں، شکل سے جانتے نہیں کہ کون علی ہے، وہ لے کے گئے امیر المومنین۔ تو جیسے ہی اس خاتون کو دیکھا دکاندار نے، تو پہلے غصے میں اس نے کہا کہ اچھا اب جب میں نے یہ کھجور واپس لے لی تو کسی اور کو ساتھ لے آئیے۔ تاریخ میں اس نے زوردار سمجھانے کے وہ ایک پنچ زور سے امیر المومنین کے سینے پہ مارا۔ کون؟ فاتح بدر و خیبر و حنین، علی۔ ابھی یہ ہوا، علی کیا نہیں کر سکتے اس کے لیے بتائیں؟ یعنی یہ ذوالفقار وغیرہ تو بات کی بات ہے نا، علی فقط کن فیکون کا مظہر ہے، علی بن ابی طالب۔ تو مل کے صلوات بھیجو نام حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے ساتھ فقط جنبش ابرو کی دیر ہے، کائنات زیر و روح ہو جائے، علی بن ابی طالب علیہ السلام مظہر صفات خدا بندی، علی قطب عالم امکان ہے،
مولا المومنین ہے، یعصوب الدین ہے، نبع عظیم ہے، مبید الشرک والمشرکین ہے، قاتل الناکثین والقاسدین والمارقین ہے، ابو الیتامى والمساکین ہے، باب حکمت رب العالمین ہے، عمود الدین ہے، اول العابدین ہے، شبیہ ہارون ہے، نفس الرسول ہیں، زوج البطول ہیں، سیف اللہ المسلول ہیں، امیر البررہ ہیں، قاتل الفجرہ ہیں، قسیم الجنت والنار ہیں، صاحب اللواء ہیں، سید العرب ہیں، کشاف الکرب ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی کرار ہے، غیر فرار ہے، برادر جعفر طیار ہے، عاصم الاحزاب ہے، قاسم الاسلاب ہے، معز الاولیاء ہے، مذل الاعداء ہے، اخطب الخطباء ہے، قدوۃ اہل الکساء ہے، امام الائمۃ والاتقیاء ہے، علی طالبی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، عروۃ الوثقیٰ ہے، مصباح الدجا ہے، ابن عم المصطفیٰ ہے، موضع سر اللہ ہے، باب و حکمت اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اور حب علی رحمت اللہ ہے، اور بغض علی لعنت اللہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟